اور وہاں سردی ایسی ہوگی کہ جس کی سردی میں چوٹ اور تکلیف شدید ہوتی ہے. گرمی میں اگر 99 بخار ہو جائے نا تو بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن سردی کے اندر اگر 1 پوائنٹ اوپر بھی ہو جائے تو ایسا شدید بخار ہوتا ہے کہ انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو سردی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ شدید ترین ہوتی ہے. تو سردی کا موسم ہے، خاص طور پہ معمولات کا اہتمام کریں. معمولات کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے. ایسے اللہ کی غیبی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. صبح شام تینوں کل ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حمص ایک شہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ جنت کے شہر اللہ نے دنیا میں آباد کیے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک شہر حمص ہے. حمص، ہا میم اور صاد، حمص حلب کے ساتھ عراق کا شہر ہے. حمص کے شہر کے اوپر حملہ کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا تھا. تو اس کے بڑا لمبا محاصرہ ہو گیا. محاصرے کے بعد کیا ہوا، آخر کار ایک پادری اوپر سے اترا اور کہنے لگا کہ تم لوگ یہ شہر آباد شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتے تم لوگ. کہ جی آخر وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب شہریوں کے پاس یہ ایک زہر ہے. اس زہر کے قتل کرنے کی مدت 1 لمحے سے بھی کم ہے. یعنی کوئی شخص آج تک بتا نہیں سکا کہ اس زہر کا ذائقہ کیسا ہے، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، کیسا ذائقہ ہے. کسی کو اتنی مہلت نہیں ملی. لگے کہ اگر تم لوگ اس شہر پہ قابض ہوگے تو ہم سب لوگ یہ زہر پی لیں گے اور سارے کے سارے مر جائیں گے. جو اندر ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ سب مر جائیں گے. اچھا، خالد نے فرمایا کہ ہم یہی تو پیغام دینے آئے ہیں کہ یہ زہر مار نہیں سکتا، مارنے والی ذات اللہ کی ہے. مارنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ زہر مار نہیں سکتا. کہا تم کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے تو کوئی ایسی مثال بھی نہیں تھی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ زہر مجھے دیجیے، اور زہر لیا اور پانی کا گلاس حضرت خالد بن ولید نے منگوایا تھا. تو اتفاقاً میں نے بھی منگوایا. ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے بھائی. تو کسی نے مٹی کا کٹورا پانی کا بھر کے لا کے دیا، اس میں زہر ملایا، اس پانی کو پی گیا. 1 گھونٹ میں پیا. 3 گھونٹ میں پیتے ہیں یا 5 گھونٹ میں یا 7 گھونٹ میں. 2 گھونٹ میں پینا بھی ثابت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 2 سانس میں پینا، 3 سانس میں. 2 سانس کا مطلب گھونٹ ہوتا ہے. تو گھونٹ ہوتا ہے یا حصے ہوتا ہے. تو یہ افضل ہے، اچھا ہے آدمی 3 سانس میں پیے یا 5 میں پیے، یعنی کہ طاق میں پیے. مراد ہے طاق میں پیے، صرف 3 سانس مراد نہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے 1 گھونٹ میں وہ سارا کا سارا پانی پیا. انہوں نے کہا کہ ابھی گرے گا، ابھی گرے گا، ابھی گرے گا. کافی دیر گزر گئی اور وہ حضرت خالد بن ولید ویسے ہی رہے. اور پینے سے پہلے یہ جملہ پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس جملے کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعتاً یہ پڑھنے کے بعد کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتے. آپ کا اپنا دل گواہی. ہزاروں مشاہدات ہیں، انسان گرا، ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا، ہزاروں مشاہدات ایسے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ جب یہ جملہ سنیں گے تو آپ اپنے مشاہدے پہ لکیر پھیر دیں گے. بسم اللہ الذی، اللہ کے اس نام سے لا یضر مع اسمہ، کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور پھر تاکید کے ساتھ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کی کوئی چیز اور نہ کوئی آسمان کی چیز نقصان پہنچا سکتی. وہو السمیع العلیم، اور وہ میری بات سن رہا ہے اور میرے ساتھ جو ہونا ہے اس کو جانتا ہے. جو میرے ساتھ غلط ہونا ہے وہ اس کو جانتا ہے. میری کلمات سن رہا ہے. اس کی برکت سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت سنائی تھی، میرے پاس ریکارڈنگ میں موجود ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
غالباً مرقات والے نے لکھا ہے کہ جو یہ جملہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس دن اس کو اللہ موت سے کفایت کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آسمان سے موت بھی نہیں بھیجتے۔ تو صبح شام کے معمولات انتہائی ضروری ہیں۔ بیماری آ جانا، تکلیف آ جانا، یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن بڑی تکالیف ہونے سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے۔ معمولات اور اذکار کرنے سے، دعائیں پڑھنے سے مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق ہی ہے کہ مومن کی زندگی ایک طریقے کے مطابق ہے، کافر کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ میں دوسری طرف نکل گیا۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ انشاءاللہ ہم یہاں تک درس کریں گے، موقع ہوا تو اگلی آیات کو بھی انشاءاللہ درس کریں گے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ شخص یہ سوچ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی کو قدرت نہیں؟ گناہ کرنے والا شخص، اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص، اللہ کو ناراض کرنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی قدرت کسی کو نہیں ہے۔ ظلم کرنے والا انسان، دوسرے کا حق کھانے والا انسان، اللہ کو ناراض کرنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نے اپنے سارے کے سارے مال کو، اپنے بہت ڈھیر سارے مال کو، سارے کے سارے مال، اپنے ڈھیر سارے مال کو خرچ کر دیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا اہلکت، ہلاک کر دیا مال کو۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ڈھیر سارے مال کو دین کے خلاف استعمال کیا ہے، اور اس بات کے اوپر اس کو شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اس بات کے اوپر اس کو فخر ہے، دوسروں کو بتاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جملے ایسے استعمال کیے کہ یہاں پر انہی جملوں کے اندر، اسی بات کے اندر ہی جواب دیا جا رہا ہے، سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے۔ یہ کیسی فصاحت ہے قرآن کی، کیسی بلاغت ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ گناہ کا کام کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں؟ سب سے چھپ کے کر رہا ہے، ماں باپ سے چہرہ چھپا لیا، بہن بھائیوں سے چہرہ چھپا لیا، مخلوق سے چھپ گیا، بیوی سے چھپ گیا، بچوں سے چھپ گیا۔ میرے خیر میں اس کو آگے عرض کرتا ہوں۔ الم نجعل لہ عینین، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، اور اس کو زبان نہیں دی، وشفتین، اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو 2 راستے دکھائے نہیں۔ فلاقتحم العقبہ، اٹھا لیجیے، فلاقتحم العقبہ، بس وہ پار نہ ہوا اس گھاٹی سے، پار نہ کیا اس نے اس گھاٹی کو، یعنی دین کی گھاٹی کو۔ وما ادراک ما العقبہ، اور اس کو کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، اس گھاٹی کو پار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فک رقبہ، اس کا طریقہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھانا کھلائے اس دن میں جب کھانے کی ضرورت ہو، یتیمن، کسی یتیم کو کھلائے جو کہ اس کا قریبی ہو، او مسکینن، یا کسی محتاج کو کھلائے، ذا متربہ، جو مٹی میں ملا ہوا ہو، جو بہت ہی زیادہ خاکسار اور ضرورت مند ہو۔ یہ ان آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے، ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ بڑا بکھرا ہوا مضمون ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک عرب میں ایک آدمی تھا، پہلوان، ایسا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ گائے کی کھال بچھا دیتا تھا اور گائے کی کھال بچھا کے اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا گائے کی کھال کو کھینچو، گائے کی کھال کو کھینچو۔ لوگ اس گائے کی کھال کو کھینچتے تھے اور اس زور سے کھینچتے تھے کہ گائے کی کھال پھٹ کے الگ ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پاتا تھا۔
اتنا طاقتور تھا. ہمیں بچے کھیلتے ہیں نا، وہ کسی دوسرے کے نیچے سے چادر کھینچتے ہیں اور پھر مائیں شور مچاتی ہیں، تو وہ چادر کھینچتے ہیں، تو چادر تو کھال کے مقابلے میں کوئی 50 گنا ہلکی ہوتی ہے. تو آپ خود تصور کیجئے کہ وہ کتنا طاقتور ہوگا، کیسا اس کا وزن ہوگا کہ اس کے وزن کی بنیاد پر زمین سے وہ اتنا مضبوطی سے چپک جاتا تھا کہ اس کے نیچے سے آئی ہوئی کھال سرک ہی نہیں سکتی تھی. کھال پھٹ تو جاتی تھی لیکن سرک نہیں سکتی تھے. تو یہ ایسا طاقتور آدمی تھا. تو اس کو اپنے مال کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا. اصل مخاطب وہ شخص ہے، لیکن اللہ نے اس کو مخاطب کر کے ہر آدمی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو میرا مخاطب تم بھی ہو، اگر تم نافرمان ہو تو میرے مخاطب تم بھی ہو، اگر تم مجھے ناراض کرتے ہو تو میں تمہیں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 1-2 مقامات کے علاوہ تقریباً تمام مقامات پر اللہ رب العزت نے جو باتیں نقل کی ہیں مطلقاً نقل کی، کسی کو مخاطب نہیں کیا. یہاں پر بھی اس شخص کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ایک عمومی اور مطلقاً بات فرمائی اللہ نے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ شخص جو اتنی ڈینگیں مارتا ہے کہ میں تمہارے دین اسلام کو تباہ کر دوں گا. اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں دی گئی، بڑی تکلیفیں، ایسی دین کے لیے تکلیفیں. ہم لوگ تو دین کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتے نا. میں نے اپنے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، میں نے کہا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا ہاں بھی کون کون سمجھنا چاہتا ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ مرد حضرات، ہم لوگوں میں سے، مرد حضرات میں سے یا خواتین میں سے، ہم میں سے کوئی بھی فرد اگر سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی تو وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اندازہ ضرور لگا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج 19 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اگلی 19 تک آپ میں سے کوئی بھی آدمی کسی ایسے آدمی سے میل جول بڑھائے جو کہ مسلمان ہے، آپ کا بھائی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز کا عادی بنائیں. اس کے لیے وہ آپ سے کیا کرے گا؟ آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، آپ آئیں گے دروازہ نہیں کھولے گا، آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں گے وہ وہاں سے راستہ بدلی کر لے گا، آپ کے میسج کا جواب نہیں دے گا. اس سے جو آپ کو اور ہم کو تکلیف ہوگی نا، جو ہم کو اس سے پریشانی ہوگی، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کی پریشانی کیا ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی تکلیف کس قدر ہوا کرتی تھی. خیر، اس سے تو آگے راستے کھلتے ہیں. کوئی بھی یہ کر کے دیکھ لیں، اپنے کسی بے نمازی ساتھی کو نمازی بنا کے دیکھیں، اپنے کسی ایسے ساتھی کو جو قرآن نہیں پڑھتا، یہ کیسے نہیں پڑھتا. آپ ذرا سمجھیے، ہماری ذمہ داری ہے ہم دوسروں کے حالات کی خبر رکھیں. تو ہمسائے کو جانتا بھی نہیں، رشتے دار ہو تو الگ بات ہے، تو کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہیں. ایک خود غرضی کی دنیا ہے، ایک ایسی ریت چلی ہوئی ہے کہ کسی سے تعلق ہی نہیں. بس جس سے کام ہے، جو تھوڑا سا پیسے والا ہے، لگتا ہے کہ مشکل میں کام آ جائے گا، اسی سے دوستی بناتے ہیں. کبھی اللہ کے لیے دوستی کیا، کبھی اللہ کے لیے تعلق بنایا. اللہ کے لیے جو تعلق بناتے ہیں اس کا درجہ کتنا بڑا ہے آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں گے، اللہ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے بلائیں گے، خبردار تم دھوپ میں نہیں چلو، سوا نیزے کا سورج تمہارے لیے نہیں ہے، تم آؤ اور یہاں پر سائے میں بیٹھو. تو جو اللہ کے لیے تعلق بناتے ہیں، اور اللہ کے لیے نامحرم سے تعلق نہیں بنانا ہے. وہ ایک بات بھی یہ بھی سمجھ لیں، اللہ کے لیے عورتوں سے تعلق نہیں بنانا، اللہ کے لیے جو اللہ نے جائز تعلقات بنائے ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ شخص جو تھا یہ دین کا ایسا شدید مخالف تھا. اللہ کے نبی جیسے موافق تھے ایسے یہ مخالف تھا، اور ہر موقع پر تکالیف، ہر موقع پر اذیت، کسی موقع کو جانے نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دعوت میں بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف لے کر گئے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے منع فرما دیا. عربوں کے گھر میں کوئی جائے اور کھانا نہ کھائے، یہ ان کی توہین ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک تم امیہ بن ابی سلط سے کہا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا. امیہ بن ابی سلط نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کھانا کھایا. کھانا کھا کے آپ تشریف لے کر گئے تو ابو جہل ابو سفیان پیچھے لگ گئے. کیا فوراً کلمہ چھوڑو گا؟ وہ تو میں نے اس کے سامنے ویسے پڑھ لیا تھا. کہا ایسا نہیں ہے، جاؤ ان کے منہ پہ جا کے انکار کرو اور ان کے منہ پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تھوک کر بھی آؤ. اور امیہ بن ابی سلط نے ایسا ہی کیا. کبھی ہم نے دین کے لیے کبھی کوئی صلواتیں بھی سنی؟ دین کے لیے اتنا ہی کہہ دیں کہ بی بی آپ برداشت کرو، آپ کا شوہر اگر غصے والا ہے تو برداشت کرو. ہماری عورتیں تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی. اللہ کے لیے اتنا کہہ دیجئے کہ بیوی غصے میں بات کر رہی تو شوہر صاحب تم برداشت کرو. وہ تو اللہ کے لیے اتنا بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. ہماری اقدار، ہماری ویلیوز تبدیل ہو چکی ہیں. قرآن کے مطابق ہے ہی نہیں. قرآن کے مطابق کتنا دور ہے، دوری بھی اس کے سامنے ختم ہے. معافی چاہتا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن بات چونکہ آئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے قربانی دینے کا تصور ہی نہیں ہے. میں اس دن گیا والدین کو پہنچانے کے، تقریباً گھنٹہ لگا اسٹیشن پہنچتے. میں نے بتایا، میں نے کہا دیکھیں یہ ماڈل کالونی سے لوگ یہاں پر نوکریاں کرنے آتے ہیں، وہاں پر نوکریاں کرنے آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں. ہمارے ایک دوست وہ وہاں پہ ملے تھے تو انہوں نے بتایا جی میں یہیں پر کام کرتا ہوں. میں نے کہا یہ روزانہ آتے ہیں، روزانہ صبح شام آتے ہیں، ہفتے میں 1-2 بار ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھی میں یہاں کام کرتا ہوں. میں نے کہا یہ ان کا اس منزل پہ دفتر ہے، روزانہ ماڈل کالونی سے یہاں آتے ہیں. بھائی ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں تو جاتے ہیں نا، کوئی 5 کلومیٹر، کوئی 10 کلومیٹر، دنیا کی روزی روٹی کے لیے اتنا دور جاتے ہیں. دین کے لیے تو بندہ تھوڑا سا نکلے، تھوڑا سا شیخ کی مجلس سمجھ آئے. دین سیکھنے سے آتا ہے، دین دیکھنے سے نہیں آتا، دین سننے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے. اللہ کے نبی نے جو تکلیفیں برداشت کی اس میں سے کچھ حصہ تو ہم برداشت کریں. زندگیاں گزر گئیں، جوانیاں گزر گئی، ان جوانیوں میں اللہ کے لیے کتنا کچھ کیا. ہم تو کیا کریں گے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے یہ پورا ارادہ بنا کے لایا تھا کہ بھئی یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اس موضوع سے نہیں ہٹوں گا، اور میں اس پہ آ ہی نہیں پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اخلاص کو قبول فرمائے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو سامعین کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. کوئی کہ جی میری تو یہ طلب ہی نہیں تھی، تو اللہ آپ کی طلب بنا دے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہونے والا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے ہندوستان میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مٹ چکا تھا، اور یہ اکیلا آدمی کھڑا ہو گیا ہے. ان کو قید کر دیا، قید میں جا کے قیدیوں پہ کام کیا. قیدی مسلمان جو قیدی باہر نکلتے وہ جا کے بتاتے اصلی دین تو یہ ہے، اصلی دین وہ نہیں تمہارے مسجد کے مولوی سب بتا رہے ہیں، اصلی دین تو یہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی کے جو دلائل تھے، جو معاملات تھے، اللہ اکبر. چنانچہ اکبر بادشاہ نے طلب کیا. اکبر بادشاہ بڑی لمبی کہانی. تو یہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں، مجدد الفسانی. یہ 1400 سال میں صرف ایک لقب ہے جو صرف ایک آدمی کو ملا. باقی تمام القابات کسی دو آدمیوں کو، کبھی 3 آدمیوں کو، کبھی 14 آدمیوں کو. یہ صدی کے اندر لاکھوں اللہ والوں میں سے صرف ایک ہی آدمی ہے جن کو یہ لقب ملا ہے، مجدد الفسانی. اور بڑی عجیب حکایات یہاں تک بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ ان کے خانقاہ کے کنویں سے آب زمزم نکلا. تو خیر یہ تو حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے تحقیق نہیں، لیکن لوگوں نے ایسی باتیں لکھی. سرہند کا علاقہ،
سرہند کا علاقہ ان کی وجہ سے آباد ہوا. ایک بزرگان دین، ایک تو وصیت ہم سامنے کرتے ہیں، ایک بزرگان دین اپنے متعلقین خاص کو کچھ قلبی نصیحتیں کرتے ہیں جو الفاظ کے روپ میں نہیں ہوتی ہیں، جو عمل کے روپ میں ہوتی ہیں. تو ایک قلبی وصیت تھی کہ سرہند کے ایک علاقے کو، ایک ٹیلہ ہے، اس کو آباد کریں. وہاں پر پیدا ہوئے مجدد الفسانی، تو ان کا انتظار ہو رہا تھا. کہنے کا مطلب یہ جس کو اگر پڑھنا ہو تو مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ ساری باتیں درج ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے والا تھا. تو انتقال کے وقت رو رہے ہیں کہ کیا ہوا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ احمد کوئی ایک تصویر ہو جو تو نے صرف میرے لیے پڑھی ہو، وہ لے کر آؤ میں تجھے معاف کر دوں، تو میں کون سی تصویر پیش کروں؟ تو ہم نے تو دین کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے بھائی، اس کی فکر رکھیں. تو یہ دین کی مخالفت کے لوگ، دین کی ایسی شدید ترین مخالفت تھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں، تو اور طاقتور یہ تھے. تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، اور یہ چونکہ مکے میں نازل ہوئی تو اس آدمی کو وعید بھی تھی، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اختیار نہیں ہے، تو یہ غلط سمجھتا ہے. یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اور میں اپنا سارا مال دین کے خلاف لگاؤں گا. عورتیں لے کے آیا کرتے تھے لوگ، عورتیں لے کے آتے تھے، اور وہ مغنیاں عورتیں گانے بجاتی تھیں اور مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں، اور جو کچھ کمزور تھے اور جس کے مزاج میں کوئی شہوت زیادہ ہے تاکہ وہ اس طرف متوجہ ہو جائے، جیسے کہ ہمارے آج نوجوان فلموں کے پیچھے، ڈراموں کے پیچھے، یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک میں آنے والی چیزوں کے پیچھے نمازوں کو بھول دیتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. بس یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے نچانے والی عورتیں لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان تو تم سے حور کا وعدہ کرتے ہیں، ہم تو تمہیں یہاں پر نقد دے رہے ہیں، اس کا ناچ دکھا رہے ہیں. تو سارا پیسہ خرچ کرتے تھے. تو یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا کہتا ہے کہ میں نے اپنا سارا مال لگا دیا. اللہ نے تعبیر فرمائی اہلکتو، کہ دین کے خلاف جو مال استعمال ہوا وہ استعمال نہیں ہوا، وہ خرچہ نہیں ہوا، بلکہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اور ہلاک جیسے دیکھیں، اگر کوئی گھر گرتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی گھر گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے گھر کے مکین بھی تباہ و برباد ہو گئے. کوئی جہاز گرا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز کے اندر بیٹھنے والے بھی اس کے اندر تباہ و برباد ہو گئے. بس یہاں بھی یہ اہلکتو کہ مال نے مجھے ہلاک کر دیا، کہ اس کے مال نے اس کو ہلاک کر دیا. اور جب وہ خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی روکنے ٹوکنے دیکھنے والا کوئی نہیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ غلط سمجھتا ہے. یہ تعبیر ایسی ہے، وہ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے گناہ کے اندر. کسی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اگر روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو ایسا شخص تو شدید خطرہ میں. کسی کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو تو انسان کبھی کچھ حیا کر جاتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو تو وہ جری ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس معاملے میں بالکل آزاد ہوں، اور آزاد ہوتے ہوتے وہ الحاد تک چلا جاتا ہے. کسی کو آپ حضرات کو میں ایسے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ صرف ایک گناہ کیا اور کفر کی حالت میں مرا، صرف ایک گناہ. دیکھو اللہ نے قرآن، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن بہت اونچی ہوں گی. مطلب ایک ان کے قد بڑے اونچے ہوں گے، اور جہاں تک ان کی آواز جائے گی وہاں تک کے ذرات گواہی دیں گے اس کے ایمان کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک گواہی دیں گے. اذان جیسا مقدس عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ اگر میرے اوپر خلافت کا بار نہ ہوتا تو میں اذان دیتا. تو اذان کتنا بڑا عمل ہے. لیکن علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا. ایک نوجوان اذان دے رہا تھا، اذان دیتے ہوئے سامنے سے ایک لڑکی گزری، اس کو دیکھا ہو تو اذان چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا گیا. اللہ کو یہ بےادبی بڑی ناپسند آئی، اور اس لڑکی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے.
کہنے لگی کہ میرے والد صاحب آتے ہوں گے تم ان سے بات کرو، میں ایسے اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی، مگر پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مہمانوں کو ٹھہرانے کی جگہ اوپر ہے، لہٰذا آپ اوپر جائیے۔ اس زمانے میں یہ ہمارے پاس جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، کنکریٹ کی سیڑھیاں، یہ سیڑھیاں نہیں ہوا کرتی تھی، لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ لکڑی کی سیڑھی سے اوپر جا رہا تھا تو اس کا پاؤں پھسلا، گردن کے بل نیچے گرا، وہیں پر مر گیا۔ عیسائی عورت کے پیچھے ایمان توڑ چکا تھا، عیسائیت قبول کر چکا تھا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے والا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص اذان دے رہا تھا، صرف ایک گناہ جس نے انسان کو تباہ کر دیا، صرف ایک گناہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک عورت گھر میں گانا گا رہی تھی، تو عمر بن خطاب دیوار پھاند کے اندر چلے گئے، دیوار پھلانگی اور اندر چلے گئے کہ کون ہے تو، کیوں گانے گائے، تو کیا مغنیہ ہے، تو کیا ایسی عورت ہے ویسی عورت؟ کہ عمر میں تو صرف گانا گا رہی تھی، تو ایک عورت کے ساتھ خلوت نشیں ہو چکا ہے، ایک عورت کی تنہائی میں آ چکا ہے، کہ تجھے اپنا گناہ نظر نہیں آ رہا میرے گناہ کے اوپر؟ تو وہ کچھ اشعار گنگنا رہی تھی، حضرت عمر سمجھے کہ گانا گا رہی، تو اشعار اور گانے کے اندر کچھ فرق ہوتا۔ تمہارا یہ چیز ہے، کوئی ایک گناہ بھی ایسا ہو جو انسان کو ہلاکت میں تباہ و برباد کر سکتا ہے، کوئی ایک گناہ بھی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ چاہتے ہیں اگر صحیح تقویٰ پہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ایک گناہ سے بچیں۔ جو نادانستہ ہو جاتا ہے وہ تو چلو نادانستہ ہوا، نادانستہ کا مطلب ہے کہ نہ انجانے میں ہوا، بغیر سوچے سمجھے ہوا، لیکن جو جان بوجھ کے ہوا، سے بات یاد آئی، ایک پروفیسر صاحب تھے، پی ایچ ڈی کیا ہوا، وہ اوپر والی منزل سے نیچے اترے تو آواز دی، بیگم میں وہ اپنا چشمہ اور رومال بھول گیا ہوں تو وہ اوپر سے پھینک دو۔ بیوی نے کہا اوپر آ کے لے جاؤ، کہا نہیں بھائی بہت چڑیا ہے میں نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا چشمہ پھینکا، تو چشمہ اس نے کیچ کرنے کی کوشش کی تو نظر کمزور تھی، ویسی وہ چشمہ دیکھ نہیں سکا، نیچے گرا اور چشمہ ٹوٹ گیا۔ کہ رک جاؤ میں رومال لینے اوپر آ رہا ہوں۔ اتنا سمجھی کی بات ہے، کوئی شخص نہ سمجھی میں اگر کچھ کرتا ہے تو چلو وہ تو رفع عن امتی خطا والنسیان، لیکن جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ جی اللہ سے معافی مانگ، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اتنے سخت نہیں ہے، یہ انتہائی بےہودگی کی بات ہے۔ یقول اہلکتم علی اللبادہ، جو اپنے آپ کو گناہوں میں لگائے ہوئے ہے اور دانستہ گناہوں میں لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتا ہے، اپنے مال کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ احسب ان لم یرہ، وہ یہ سمجھ جو اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اس کی کہیں پوچھ گچھ تو نہیں ہو رہی، آگے یہ سمجھے کہ اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے، اس کو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے سوال کر لیا کہ فرات کے کنارے کتا پیاسا کیوں مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ کیا اس کا جواب نہیں ہے؟ اس بات کا جواب فکر۔ جو انسان بے فکرہ ہوتا ہے وہ دانستہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھ کوئی نہیں رہا؟ ایک بزرگ تھے، رات کو 3 بجے اٹھے، اپنے خاص متعلقین کو بلایا، تو خاص متعلقین آئے تو ان کو تنہائی میں بولا اور کہنے لگے کیا سمجھ لو کہ اللہ نے مجھ کو الہام فرمایا، الہام کیا ہے اللہ نے مجھ کو کہ اپنے تعلق داروں کو ایک مسئلہ بتا دو کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو اپنی تنہائی میں ایک چھوٹے بچے کو بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اس تنہائی کے اندر میں تو موجود ہوتا ہوں، کیا میری اہمیت تمہارے نزدیک ایک بچے سے بھی کمتر ہے؟ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو یہ سمجھے کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، الم نجعل له عینین، ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، ہم نے اگر اس کو 2 آنکھیں دی ہیں تو خود اس کو کتنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ہم نے اس کو زبان دی اور زبان کو بند کرنے کے لیے 2 ہونٹ بھی دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو 2 راستے دکھائے۔ زندگی کا کوئی بھی موقع ہے، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے، انسان کسی بھی موقع میں
اس کے سامنے دو راستے لازمی ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ پر اس کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ نہیں ہوتا. ہر موقع پر اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. آگے انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا راستہ اختیار کرے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کہ ہم نے اس کو دونوں آنکھیں نہیں دی. دیکھیں آنکھ کے اللہ نے سسٹم کیسا پیارا بنایا ہے. ایسا سب سے انسان کے جسم کا نازک ترین حصہ آنکھ ہوتی ہے جو ظاہری اعضاء ہے. باقی خفیہ اعضاء جیسے کہ دماغ ہے, جیسے کہ دل ہے, اس کی بات نہیں. ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ نازک ترین آنکھ ہوتی ہے, اور اس نازک ترین آنکھ کو اللہ رب العزت نے انتہائی سخت چیزوں کے اندر رکھا. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب تھے, ان کی یہ جو پتلی ہے آنکھ کی, یہ کٹ گئی. کسی حادثے میں آیا اور کچھ ایسا مسئلہ ہوا تو وہ کٹ گئی, آنکھ کی پتلی کٹ گئی, زخمی ہوئے اور وہ پھر لٹک گئی اور پھر وہ کاٹ دی گئی. وہ کاٹ دی تو آنکھ کے اوپر مٹی جمنا شروع ہوئی. صرف اس مٹی کو صاف کیا, پھر صاف کیا, پھر صاف کیا. یوں صرف ایک دن کے اندر ساری آنکھ گل کے بیکار ہوگی. ڈاکٹروں کو آپریشن کر کے وہ آنکھ نکالنی پڑی. یہ ایک پتلی کی اتنی اہمیت ہے. یہ صرف ایک اوپر جو لگا ہوا گوشت کا باریک سا ٹکڑا, اس کی اتنی اہمیت ہے. باقی دیکھیں ہم اعضاء کے حوالے سے اللہ کے کتنے محتاج ہیں. اتنی نازک اور اہم ترین چیز کو اللہ نے سیاہ رنگ کا بنایا, اس میں ساری دنیا کا نور رکھ دیا. اور عام طور پہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. تبھی ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے, دوستو کبھی کبھی ہسپتالوں میں جایا کرو, کبھی ہسپتالوں میں جایا کرو, تم کو پتہ چلے گا کہ تم لوگ کتنی راحتوں میں ہو, تم لوگ کتنے سکون میں ہو. آنکھوں کے مریض میں نے دیکھے ہیں, آنکھوں کی تکلیف والے میں نے دیکھے ہیں, اور ایسے تڑپتے ہوئے, چھوٹا سا گوشت کا حصہ ہے لیکن ایسے لوگ تڑپ رہے ہیں اس کے حصے کے لیے. اللہ ہم کو قدر کرنے والا ہے. اس کے بعد دوسری نازک ترین چیز انسان کی زبان ہوتی, وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. ہم اس کو دو راستے دکھائے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, بس اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ, گردن کو آزاد کرنا. وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, اور کسی کو کھانا کھلانا اس دن کے اندر جس دن وہ محتاج ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے. پھر ان میں بھی خاص طور پہ وہ لوگ یتیم جو کہ یتیم ہیں, ذا مقربہ جو کہ عزیز اور قریبی یتیم ہیں, اور مسکین یا مسکین ہے, ذا متربہ جو کہ مٹی میں ہے, یعنی کہ بہت زیادہ خستہ حالت ہیں, ایسوں کو کھانا کھلانا. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ گھاٹی اس جگہ کو کہتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے, راستہ صحیح تھا, اس صحیح راستے میں چلتے ہوئے کھڈا آیا, اس کھڈے کے اندر سے آپ کو گزر کے آگے جانا ہے. تو وہ جو کھڈا ہے, وہ جو گڑھا ہے, اس گڑھے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. چاہے کوئی شخص سواری پر ہے, چاہے کوئی شخص پیدل ہے, ایسا ہے نا, عام راستے کی نسبت اس راستے سے گزرنا مشکل ہے. اس گڑھے کو, اس کھڈے کو کہتے ہیں گھاٹی. یعنی کہ راستے کے اندر جو مشکل ترین موڑ ہوتا ہے, مشکل ترین مقام ہوتا ہے, اس کو گھاٹی کہتے ہیں. دین کو فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, عقبہ سے مراد دین ہے. وہ دین کو پار نہیں کر پایا, مطلب یہ کہ دین کے اندر کامیاب نہیں ہو پایا, اس گھاٹی کو پار نہیں کر پایا. دین کو گھاٹی کیوں کہا؟ فَلَاقْتَحَمَ الدِّينَ, یہ کہہ دیتے نا, لیکن فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, دین کو گھاٹی اس لیے کہا کیونکہ اتنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں آدمی نہیں, چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہیں ہے, دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. بلکہ ہزاروں بار ایسا ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں خسارہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دین پر عمل کریں گے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کی شریعت پہ عمل کریں گے تو یہ کام ہو نہیں سکتا. حالانکہ شریعت پر عمل کرنے سے وہ کام ہوگا, لیکن تھوڑا مشکل طریقے سے ہوگا. جو لوگ یہاں پر دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کو اختیار کرتے ہیں, پھر ان کے لیے یہاں حکم ہے
فلاقتحم العقبہ، انہوں نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا. وما ادراک ما العقبہ، تم کو کیا پتا وہ گھاٹی یعنی کہ دین کیا ہے. اس کے اندر چیدہ چیزیں، اس کو چاہیے تھا کہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتا کس چیز میں، فق رقبہ، غلام آزاد کرنے میں، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھانا کھلانا، یتیم کو کھلانا، اور مسکیناً یا مسکین کو کھلانا. بس آج اتنا ہی عرض کروں گا. انشاءاللہ اس کی اندر بہت سی باتیں میں نے بہت کوشش کی اس کو آگے عرض کروں، لیکن جو باتیں ہیں بہت ضروری ہے، انشاءاللہ آگے عرض کروں گا سمجھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ اس قرآن کی مجلس کو قبول لیجیے. اللہ اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرما لیجیے. اللہ یہ جو لوگ اتنی دور سے حاضر ہو رہے ہیں آپ کا قرآن سننے کے لیے، آپ کی دین کی باتیں سننے کے لیے، اللہ ان کو روحانی طور پہ نفع عطا فرمائیے. اللہ ان کے دل کو اجاگر فرما دیجیے، ان کا دل مجلہ مصفہ بنا دیجیے، ان کا دل مجلہ مصفہ بنا دیجیے. اے مولا ہمارے دل کو بدل دیجیے. اس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، کھیل کود کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، حرام لذتوں کی محبت ہے، دنیاوی لالچوں کی محبتیں بھری ہوئی ہیں. اگرچہ یہ درست ہے پر آپ کی محبت ان سب پہ غالب ہونی چاہیے. اگر یہ دل اس قابل نہیں ہے تو اس دل کو بدل دیجیے. اس دل کے راستے کو صاف کر دیجیے. اس میں اپنے نام کی ضربوں کو جگا دیجیے. وہ ضرب جو آپ نے آسمانوں پہ ہم کو لگائی تھی اس ضرب کو دوبارہ جگا دیجیے. ہم دیکھتے ہیں کبھی بہت ہی شریف النفس آدمی غیرت اور غصے کے اندر بھڑک رہا ہوتا ہے. اے اللہ جیسے اس کی غیرت، جیسے اس کا غصہ اپنی شرافت پر غالب آ جاتا ہے، ایسے اللہ وہ چوٹ بھی ہمارے دلوں میں دوبارہ جگا دیجیے. آپ کا نام ہمارے جسموں پر، ہماری جان پر، ہمارے قلب پر، ہمارے قالب پر، ہماری زبان پر، ہمارے جسم پر غالب آ جائے. اے مولا کریم ہم پر رحم فرمائیے. ہم پتہ نہیں کن دھوکوں میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں کن راستوں میں چل رہے ہیں. اے مولا وہ راستہ جو آپ کی طرف آتا ہے نا، اللہ ہم کو اس کا سواری بنا دیجیے. ہم اس کے سوالی ہیں، ہمیں اس کا سواری بنا دیجیے. اے مولا کریم ہم بڑے گنہگار، بڑے گندے، لیکن ایک بہانہ بناتے ہیں تیرا قرآن سامنے رکھ کے، ایک بہانہ بناتے ہیں آپ کا نام لے کر کہ آپ کے فرشتے بھی اس بہانے سے متوجہ ہو گئے، آپ کی ذات بھی اس سے متوجہ ہوگی. ویسے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری طرف آپ جیسی ذات متوجہ ہو، لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اللہ آپ متوجہ ہیں، ہمارے دلوں کو بدل دیجیے. دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی اس کی محنت کر دیے، آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے محنت کروائی. دنیا سیکھیں تو آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے سیکھیں، دنیا میں جائیں تو آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے جائیں. اے مولا کریم جو کچھ ہو ہم کو معاف فرما دیجیے، جو نافرمانیاں ہوتے ہم کو معاف فرما دیجیے، جو لفظیں ہم نے کی ہیں اللہ جی اس کو معاف فرما دیجیے. جو آزمائشیں ہمارے اوپر آپ نے ڈالی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، اے اللہ ہم کو ان آزمائشوں سے نکال دیجیے. جو آزمائشیں آپ نے ترقی درجات کے لیے ڈالی، اے اللہ ان کے بغیر بھی آپ ترقی درجات نصیب فرمائیے، ترقی درجات نصیب فرمائیے. جن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے مولا کریم آپ سننے والے تو ہیں، آپ اس کو سننے سے پہلے ہی جانتے ہیں. اے اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول فرمائیے. جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی بھی قبول کیجیے، جو نہ کہہ سکے ان کی بھی قبول کر لیجیے. مولا کریم ہمارے حالت پر رحم فرمائیے. ہمارے جو لوگ اولاد کی نعمت سے، اولاد کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ ان کو نرین و صالح اولاد عطا فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کو نرین و صالح اولاد
محض کے فضل و عنایت سے عطا فرمائیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت عطا فرمائیے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. حضرت شیخ داؤد مراد کا رتبہ بڑھا دیجیے, سرتاج زمان ان کو بڑھا دیجیے. اے مالک, مجھ سے اور ہم سب سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے. اللہ ہمارے خالد بھائی کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. ہمارے جدہ والے خالد بھائی نے دعاؤں کا کہا, اللہ ان کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه.